کی ایک نامور شخصیت کو یہاں پر دعوت دے رہا ہوں. خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ پہلے اناؤنسر، پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کاسٹر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ پروڈیوسر جنہوں نے ٹیلی ویژن کے ارتقائی منازل میں ٹیلی ویژن کی بڑی خدمت کی. ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اور بلند کر دیے ہیں. اب وہ نہ صرف ایک آرٹسٹ ہیں بلکہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرٹسٹ ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. استقبال کیجئے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت میں یہاں انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. جناب طارق عزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اندازہ تھا کہ آپ الیکٹ ہو جائیں گے؟ یہ آپ کے کریئر کا رسک تھا؟ معین، سچی بات ہے کہ مجھے پورا یقین تھا اپنے رب کے حضور کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. جی. سیاست میں ہمیشہ اندازے کیے جاتے ہیں اور اس اندازے پر پھر انسان اپنا کھیل کھیلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کا ٹکٹ تھا. درست. میرا لیڈر پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر تھا. اور دوسرا یہ ہے، ایک شعر کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے کہ یہ احتیاط ہی کا کرشمہ گنا گیا، یہ احتیاط ہی کا کرشمہ گنا گیا، رسوا نہ تھے جو تیرے لیے سرخرو ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جب آپ سیاست میں جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ایک لطیفہ ہی اس کو کہہ لیں کہ ایک شخص کو بچپن میں خرکار اغوا کر کے لے گئے، جوانی میں کہیں وہاں سے بھاگا، وہ اپنے شہر آیا اور اس کو 20 برس کے بعد ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی. نہ اسے اپنے ماں باپ کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کا پتہ، نہ دوستوں کا. تو وہ پوچھتا پھر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھلے آدمی ایسا کر، الیکشن لڑ لے، تیری 7 پشتوں کا حساب زمانہ سامنے لے آئے گا. ایک بات بتائیے، سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایک ٹیلی ویژن کے ایک ایسے آرٹسٹ، ایک ایسے کمپیئر کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ پروگرام جو بنیاد بنا، جو اس طرح کے پروگرامز کی 23 سال سے غالباً آپ کا طارق عزیز شو اور نیلام گھر کے نام سے شروع ہوا، پھر وہ طارق عزیز شو میں کنورٹ ہو گیا. کرتے کرتے اتنا آپ کو فیم تھی، اچانک آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں کہ سیاست میرے خمیر میں، میرے لہو میں تھی. شاید آپ کے لیے یہ اس میں خبریت ہو کہ میرے مرحوم باپ نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا. 1930 میں علامہ اقبال خواب دیکھتے ہیں. 1933 میں چودھری رحمت علی پاکستان کا نام دیتے ہیں. تو اس وقت ہندوستان میں چند لوگ تھے جنہوں نے یہ عرفان کیا اور اپنے نام کا حصہ بنا لیا. تو میرے مرحوم باپ نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا. پاکستان میں جو پہلی اپوزیشن جماعت بنی اس میں میرے مرحوم باپ شامل تھے. تو یوں سیاست میرے گھر میں تھی، اگرچہ چھوٹی سطح پر تھی لیکن ہم سیاسی کارکن. یہ تو ایک وجہ ہوئی. جی. اس کی دوسری اصل وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں جس طبقے سے ہوں، میں محروم طبقات کا آدمی ہوں. اور یہ بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں جب ساہیوال سے لاہور آتا تھا جی، تو کبھی میرے پاس 3 روپے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں وہ شیر پنجاب قسم کے ہوٹل میں رات گزار لوں. تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک بہت بڑا باغیچہ سا تھا. میں اکثر راتیں وہاں بینچ پر سو جایا کرتا تھا. اور دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے درمیان دنوں کو کس طرح پھیر دیتے ہیں کہ جس لاہور میں میرے پاس سونے کی جگہ نہیں تھی، اس لاہور نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر قومی اسمبلی ممبر نیشنل.
یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ایک ذیلی کمیٹی ہے, اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. جی. آپ ایک بات بتائیے, یہ آرٹسٹوں کی بہتری کے لیے آپ نے کوئی کام کیا؟ آپ یہ یقین کر لیں کہ 1970 میں جب پہلی بار پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی بنی ہے تو اس کو بنانے والوں میں سے میں تھا. گویا آج سے 30 برس پہلے بھی میں آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچ رہا تھا. انشاءاللہ میں بہت کچھ کروں گا. اوکے. اب میں آپ سے کچھ پرسنل باتیں کروں گا. یہ تو پالیٹکس پہ بات ہو گئی. ابھی تک کیا آپ شہر کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, مطلب میں ابھی جو بات کر رہا تھا وہ آپ کے اس موجودہ کیریئر کے بارے میں بات کر رہا تھا. آپ ایک بات بتائیے, شو بزنس میں, فلموں میں کام کیا, ٹیلی ویژن پہ کام کیا, ریڈیو سے منسلک رہے آپ, کبھی زندگی میں کوئی اچھا لگا؟ بہت سے لوگ اچھے لگے. یہ بڑا ڈیرنگ سوال ہے, اس پہ تو بہت ڈیرنگ تالیاں بجنی چاہیے. جو سب سے اچھا لگا وہ اس وقت میرے ساتھ ہے, میرے گھر میں ہے, اور پچھلے 16 برس سے میرے ساتھ ہے. بات ہی ختم کر دیا آپ نے. ڈش اور پاکستان ٹیلی ویژن کا اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان ٹیلی ویژن کو کہاں پاتے ہیں؟ اس پر میرا بعض دوستوں سے اختلاف ہے. میرا یہ ایمان ہے, ایقان ہے کہ ہم اگر دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں تو اپنے مشرقی انداز سے اپنی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. ڈش پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور وہ جہاں تک حدود کو فراموش کر رہے ہیں, ہم اگر ان کی پیروی کریں گے تو ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں. ہم اگر مسخر کر سکتے ہیں تو اپنی روایات کے تحت ہی کر سکتے ہیں. لہٰذا میں پاکستان ٹیلی ویژن یا ہمارے اور جتنے چینلز ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اس لیے وہ ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں. ایک زمانے میں شعر کہنا شروع کیا آپ نے, اور ایک کتاب لکھی امزاد دا دکھ. جی. اس کے بعد ایک جمود آ گیا اس طارق عزیز پہ جو شعر کہتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن یا شعر کی دیوی روٹھ گئی, لیکن کبھی کبھی اب بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو شعر ہو جاتا ہے, لیکن اب وہ کتاب کا شوق میرا نہیں رہا. یہ پچھلے دنوں میری کتاب دوسری آئی ہے, داستان, وہ نثر میں ہے. میں آپ کو بھیجوں گا جا کے. ضرور, اگر وقت ملے تو پڑھ لیجیے. ضرور پڑھوں گا, اگر ان چیزوں سے آپ کو وقت مل جائے تو. مطلب یہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ یہ میں نے کب کہا, میں خود یہ کام بلکہ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ میاں بیوی کا انٹرویو لے رہے تھے, یہ میں بہت پہلے کرتا ہوں, اب بھی کرتا ہوں. لڑواتے ہیں ابھی بھی, تو ہم سب ایک ہی کام کرتے ہیں, کوئی ایسا. اچھا, شعر کی بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے مہمانان گرامی کو کچھ شعر میں آپ کو شعر سنا دوں. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں واہ طارق کے شہر میں, کھولیں دکان کفن کی تو سب مرد نہ چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. غزل کے 2 شعر یاد آ گئے کہ مدت کے بعد دیکھا عجب اس کا حال ہے, مدت کے بعد دیکھا عجب اس کا حال ہے, چہرے پہ گہرے غم کی لکیروں کا جال ہے. واہ. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا مسافرو, اس دکھ بھرے دیار میں جینا محال ہے. واہ. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا مسافرو, اس دکھ بھرے دیار میں جینا محال ہے. صیاد تو نے پاؤں کی زنجیر کھول دی, میں جانتا ہوں یہ بھی کوئی تیری چال ہے. واہ 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 واہ. میں جانتا ہوں یہ بھی کوئی تیری چال ہے. اچھا,
فلموں سے ایک عرصے تک آپ کا ناتا رہا جی پھر آپ نے فلم کو خیر بات کہہ دیا. یہ میری طبیعت میں تلون تھوڑا سا ہے, یہ اس کو طبیعت کی کمزوری کہہ لیں یا یہ کہ میری پیاس زیادہ تھی اور میں ایک دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, کھولو یہ بھاری دروازہ مجھ کو اندر آنے دو, بڑا لڑتا تھا. دروازہ کھلتا ہے, میں آپ جا کے دیکھتا ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, کچھ دیر قیام کیا, پھر سوچا کہ بس یہی کچھ تھا, تو پھر میں وہاں سے بھاگا. میں نے اس لیے یہ سوال کیا میں نے کہ آپ کی پہلی فلم انسانیت. جی انسانیت میں یہ کسی بھی دیکھنے والے کو یہ نہیں لگا کہ یہ آپ کی پہلی فلم ہے, یہ لگا کہ ایک بڑا سیزنڈ اور بہت جیت قسم کا جو آرٹسٹ ہے. اس میں ایک جگہ آپ نے ستار پلے کیا ہے. ہاں خیر سے زیبا میرے گرد گھومتی ہیں اور میں ستار بجا رہا تھا. صحیح بات. اب اگر ایسا سین ہو تو آپ کو کرنا اچھا لگے؟ نہیں, میں تو اس وقت بھی بڑا شرمندہ تھا, اب تو آپ کا جو یہ شو ہے طارق عزیز شو, اس میں جب کبھی کبھی آپ موج میں آتے ہیں, موڈ میں آتے ہیں, تو کوئی گانے والا جب گا رہا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ آپ بھی ساتھ ساتھ گنگناتے ہیں. تو کیا گناہ ہے کوئی؟ میں نے ایسی کوئی بات کی کہ میں کہتا ہوں آپ گنگناتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ گانے کا شوق آپ کو بھی ہے. شوق تو کبھی ختم ہوتا نہیں ہے, ایک لائن اگر گنگنا دیں تو ہمارے لیے تو ہو جائے. اچھا, مجھے پتا تھا کہ آپ اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے. یہ سارے وہی تیر آزما رہا ہے مجھ پر جو میں لوگوں پہ آزمایا کرتا, تو یہ تو نہیں ہوگا. باقی آپ کو ایک میں جانے سے پہلے ضرور یہ کمپلیمنٹ ہے آپ کے لیے, اور یہ میں پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک ہماری میٹنگ تھی, تو میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا, تو پرائم منسٹر بیٹھے تھے اور سب بیٹھے تھے, تو یوں بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کل مجھے اتفاق ہوا گزرتے ہوئے تو معین اختر آپ کی نقل اتار رہا تھا, اور اگر آنکھیں بند کر لو تو پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ تم بول رہے ہو یا معین. تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ سر وہ بڑا طاقتور آرٹسٹ ہے اور وہ شرارتیں کرتا ہے. ہم امریکہ گئے تھے, میں آپ کو ایک سچا, آپ اجازت دے تو میں سنا دوں ذرا سا مختصر لو. جی اچھا سنیے, وہاں جب ہم گئے تو 140 ٹیمپریچر تھا, مائنس 40 تھا, تو تھوکو جم جائے چمٹے سے اٹھاؤ پھینک دو, اتنی سردی تھی شکاگو میں. تو وہ جب آپ چلتے ہیں تو باڈی میں اسٹیٹک کرنٹ پیدا ہوتا ہے, تو آپ کسی بھی میٹل کی چیز کو ہاتھ لگائیں تو کرنٹ مارتا ہے. جب مجھے پہلا کرنٹ پڑا تو میں اور طارق بھائی ساتھ ساتھ تھے, مجھے کرنٹ سے بے انتہا خوف آتا ہے, میری جان نکلتی ہے. تو میں نے کہا کہ طارق بھائی میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہوا, عجیب آدمی ہے, ابھی تو ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا, میرا خیال یہ ہے ذرا تیرا بازو رگڑ دیتا ہوں, یہ سردی کی وجہ سے شاید کچھ ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہاں طارق بھائی شاید کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اب ہم یوں کرتے کرتے ریسپشن پہ پہنچے. جب ریسپشن پہ پہنچے تو چابی لینی تھی, وہ چابی بھی میٹل کی تھی, مجھے پتا تھا کہ اس پہ بھی کرنٹ لگنے والا ہے. تو میں نے کہا طارق بھائی چابی, ہاں تو بیٹھ میں لے لیتا ہوں. انہوں نے ہاتھ لگایا تو ایک جھٹکا لگا. اچھا اس وقت بھی انہوں نے کچھ وہ نہیں کیا. آگے بڑھے تو لفٹ کے جو بٹنز ہیں اس میں بھی اسٹیل لگا ہوا تھا, میٹل لگا ہوا تھا, اس میں بھی مجھے پتا تھا کہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو کرنٹ لگے گا. انہوں نے وہاں ہاتھ لگایا, ان کو پھر کرنٹ لگا, تو وہ کچھ بولے نہیں. اب میں ان کے ایکسپریشنز دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کمرے میں جب چابی لگائیں گے تب بھی ان کو کرنٹ لگے گا. تو انہوں نے کمرے میں چابی لگائی تو ایک کرنٹ مارا, تو مجھے دیکھا یوں کر کے اور پھر تالے کو دیکھا, کہنے لگے یار اس ہوٹل کی وائرنگ خراب ہو گئی ہے کیا. ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں تاجدار عادل. تاجدار عادل کے ساتھ آپ نے نیلام گھر غالباً 12-13 سال کیا یا اس سے بھی زیادہ. یہ وہی تو نہیں کہ وہ اس کمال سے کھیل رہا تھا عشق کی بازی, میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک. یہ وہی تاجدار عادل. بالکل یہ وہی تاجدار عادل. تاجدار بڑا خوبصورت شاعر, اور ان کے والد محترم تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے, جنوں خرد کے مقابل ہے کیا کیا جائے, صبا برابادی. کتنے عظیم شاعر تھے.
اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس ہونا چاہیے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں طارق بھائی کا، کیونکہ ان کے اسکیجول کا ہمیں علم ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں، اور اس کے باوجود جب میں نے ان سے کہا کہ آنا ہے تو وہ کہنے لگے نہ یار کہاں، رات 1 بجے میری فلائٹ ہے، کیوں مجھے ستائے گا، سارا دن میٹنگز ہیں. میں نے کہا میری خاطر نہیں آ سکتے، اب تو نے ایسا میرے پہ وار کیا ہے میں انکار تو کر ہی نہیں سکتا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد ہمیں یاد رہے گی. ایل جی ہوم اپلائنسز اور کراؤن ٹاپ سٹار ٹیلی ویژن بنانے والوں نے آپ کی نظر ایک کلر ٹیلی ویژن کیا ہے، اسے قبول کیجئے. کیونکہ میں جب ایک دفعہ نیلام گھر میں آیا تھا، آپ نے مجھے ایک بیڈ روم ریفریجریٹر دیا تھا جس کا ٹھنڈا پانی میں آج بھی پیتا ہوں. بہت شکریہ. طارق عزیز